بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی اور قرآنی گرامر کورس ہمارا کنٹینیو ہے۔ آج ہم انشاءاللہ مرکب توصیفی کو سیکھیں گے کہ مرکب توصیفی کیسے بنتا ہے، اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے جو پڑھ لیا ہے وہ میں خلاصتاً آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ہم نے سب سے پہلے یہ بات سیکھی کہ جو بھی ناؤن جملے کے اندر استعمال ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو 4 مختلف پہلوؤں سے اسٹڈی کرنا ہے، تب جا کر ہمیں اس کی صحیح پوزیشن واضح ہوگی کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس کی حالت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے اور اس کی وسعت کیا ہے۔ تو کوئی بھی ناؤن یا کوئی بھی اسم جب جملے کے اندر استعمال ہو تو ہم ان 4 پہلوؤں سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ڈیٹیل سے ساری چیزیں سیکھی ہیں کہ حالت کیا ہوتی ہے، رفعی، نصبی، جری، اور جنس مذکر یا مؤنث، اور عدد میں واحد، تثنیہ اور جمع، اور وسعت میں معرفہ اور نکرہ۔ یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھے کہ جب پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو ہم نے کیا کیا کہ 2 مختلف ناؤنز کو ملا کر جو مرکب بنتا ہے اس پر ہم نے بات کی، اور اس حوالے سے ہم اپنی گزشتہ کلاس میں مرکب عطفی یہ پڑھ چکے ہیں، جو بالکل ایک سادہ مرکب ہوتا ہے، یعنی جو 2 اسموں کے درمیان واو یا او کا اضافہ کرنے سے بن جاتا ہے۔ اور اس کی مثالیں میں نے آپ کو ہماری جو اردو زبان ہے اس میں سے بھی بے شمار آپ کے سامنے رکھی، تو جس سے آپ کو آئیڈیا ہوا کہ مرکب عطفی کیا ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی بھی 2 مختلف ناموں سے یا ناؤن سے جڑ کر بنتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ موصوف اور صفت۔ تو مرکب توصیفی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، موصوف اور صفت۔ موصوف کا معنی ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جائے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ موصوف یہ فرما رہے تھے، تو جس کی صفت بیان ہو اسے کہا جاتا ہے موصوف۔ اور جو صفت بیان کی جائے تو صفت یعنی جو بیان کی جا رہی ہے اس کی خوبی یا خامی، اسے صفت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نیک لڑکا، صفت کے حوالے سے ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں ہی ہو سکتی ہیں اور دونوں کو صفت ہی کہا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر نیک لڑکا، یہ 2 ناؤنز ہیں۔ نیک یہ بھی ایک ناؤن ہے اور لڑکا یہ بھی ناؤن ہے، تو دونوں کو ملا کر ایک مرکب بنا دیا گیا ہے، اسے کہا جاتا ہے مرکب توصیفی۔ آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، اس میں جو نیک کا لفظ ہے یہ صفت ہے، اور لڑکا یہ موصوف ہے، یعنی لڑکے کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ لڑکا کیا ہے، نیک ہے۔ لیکن یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب توصیفی ہے اور ناقص ہے۔ ناقص کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس جملے سے یا ان الفاظ سے مکمل معنی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نیک لڑکا ہے اسے کیا ہوا ہے، وہ مطلب اس کی جو مکمل صورت حال ہے وہ ہم پر واضح نہیں ہو رہی،
اس میں ابھی کچھ نقص ہے، بات ابھی ادھوری ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ نیک لڑکا یہ موصوف ہے، صفت ہے، اور یہ موصوف ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے سب سے پہلے نمبر پر کہ اردو زبان میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں، اور بالکل اسی طرح انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہنا ہو کہ گڈ بوائے، اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر گڈ جو ہے یہ صفت ہے کہ اچھا ہونا، اور جو بوائے ہے یہ موصوف ہے، تو صفت پہلے ہے، موصوف بعد میں ہے۔ بالکل اسی طرح اردو میں صفت پہلے ہے، موصوف بعد میں ہے، لیکن عربی زبان میں ایسے نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے موصوف پھر صفت۔ اسی کو ہم اگر لکھیں الولد الصالح، الولد الصالح، تو الولد کا معنی ہے لڑکا، ٹھیک ہے، اور صالح کا معنی ہے نیک۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ موصوف پہلے ہے اور صفت بعد میں ہے۔ تو گویا جب آپ نے اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو آپ نے پہلے ترجمہ کرنا ہے موصوف کا، اور پھر ترجمہ کرنا ہے صفت کا، یعنی الٹ کرنا ہے آپ نے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جو ایکسرسائز آپ کو دی جائے گی اس میں آپ نے اسی کے مطابق ترجمہ کرنا ہے۔ اردو میں صفت پہلے ہے، موصوف بعد میں ہے، تو عربی میں کیا ہوگا؟ موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے۔ دوسری ایک اہم بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں کہ یہاں پر میں نے اس کو معرفہ بنایا ہے، الولد الصالح۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر بھی الف لام ہے اور اس پر بھی الف لام ہے، دونوں معرفہ ہیں۔ یہ میں نے معرفہ کیوں لکھا ہے؟ میں اس کو یہ بھی لکھ سکتا تھا ولد صالح، نکرہ کر کے بھی لکھ سکتا تھا۔ میں نے معرفہ کیوں لکھا ہے؟ تو معرفہ اس لیے میں نے لکھا ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ نیک لڑکا۔ تو ہم نے پڑھا کہ نکرہ کی اردو زبان میں جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی یا ایک یا کچھ یا بعض اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس کی بجائے یہاں پر ہوتا کوئی نیک لڑکا، یہ جو کوئی کا لفظ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ یہاں پہ ہم کریں گے ولد صالح۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ہمارے پاس بس یہی ایک پہچان ہے اردو زبان میں کہ جہاں پہ کوئی کا لفظ ہوگا، ایک کا لفظ ہوگا، بعض یا کچھ اس طرح کے الفاظ ہوں گے، وہاں پہ آپ نے عربی زبان میں ترجمہ کرتے وقت عربی لفظ لکھنا ہے نکرہ۔ لیکن جہاں پر ہو نیک لڑکا، اچھا لڑکا، ٹھیک ہے، عظیم کتاب، تو وہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پھر اس کو معرفہ کر کے لکھنا ہے۔ اس کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے اور اسی کے مطابق ایکسرسائز کو حل کرنا ہے۔ یہ بات بھی کلیئر ہوگی۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو الولد دال ہے اس کو ہم کس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ صاد کے ساتھ۔ اس دال کو ملا رہے ہیں صاد کے ساتھ۔ یہ جو درمیان میں ہوتا ہے حمزہ،
یہ گر جاتا ہے، یعنی اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ یہ ہم پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے کہ جب دو الفاظ ملتے ہیں تو یہ درمیان سے حذف ہو جاتا ہے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ الولد الصالح یا الولد الحسن، تو اس حمزہ کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے جو مرکب توصیفی کے حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ پہلے موصوف ہوگا پھر صفت، اور اردو میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے صفت پھر موصوف۔ تو لہٰذا اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے وقت آپ نے پہلے موصوف کا ترجمہ کرنا ہے، پھر صفت کا کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے، اور یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، اس کو بھی آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو صفت ہوتی ہے یہ اپنے موصوف کے لیے 4 اعتبارات سے مطابق ہوتی ہے۔ صفت اپنے موصوف کے 4 اعتبار سے برابر ہوتی ہے یا اس کے مطابق ہوتی ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ مثال لکھی ہے، الولد الحسن، الولد الحسن، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، اچھا لڑکا، ٹھیک ہے، گڈ بوائے، اچھا لڑکا۔ تو یہ جو صفت ہے اپنے موصوف کے 4 اعتبار سے برابر ہوگی، اس کے مطابق ہوگی، اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے 4 چیزیں پڑھی ہیں، نمبر 1 حالت، نمبر 2 جنس، نمبر 3 عدد، نمبر 4 وسعت، وہ 4 چیزیں جو شروع والی ہیں ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر موصوف حالت رفعی میں ہے، یعنی پیش کے ساتھ ہے، تو صفت کیا ہوگی؟ پیش کے ساتھ۔ موصوف زبر کے ساتھ ہے تو یہ زبر کے ساتھ، موصوف زیر کے ساتھ ہے تو صفت زیر کے ساتھ، یعنی اعراب دونوں کا ایک جیسا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر پیش آ رہی ہے تو یہاں پہ زیر آ جائے، یہ غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے جنس، اگر یہ موصوف مذکر ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مذکر۔ یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح عدد میں دیکھیں، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، یہ تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہے، جمع ہے تو جمع ہے۔ وسعت میں آ جائیں، یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگی، یہ نکرہ ہے تو یہ نکرہ ہوگی۔ تو یہ گویا 4 مختلف جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، ان چاروں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، چاروں میں صفت کا اپنے موصوف کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں دونوں کی حالت ایک جیسی ہے، اس کے اوپر بھی پیش، یہ بھی پیش، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ تو ایسے نہیں ہوگا کہ ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہو جائے، وہ پھر جملے کا سٹرکچر چینج ہو جائے گا، یعنی وہ مرکب توصیفی نہیں رہے گا پھر۔ یا ایسے نہیں ہوگا کہ ایک تثنیہ ہے دوسرا جمع آ جائے، ٹھیک ہے، یا ایک کے اوپر پیش آ رہی ہے دوسرے کے نیچے زیر آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ چاروں اعتبار سے دونوں کے درمیان مطابقت ہونا ضروری ہے، دونوں کا چاروں چیزوں میں برابر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے آپ کے سامنے جو مشق آئے گی اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پر الفاظ شو ہو رہے ہیں، آپ نے ان سارے الفاظ کو یاد کرنا ہے، ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو ایکسرسائز آ رہی ہے اس میں آپ نے پہلے عربی سے اردو ترجمہ کرنا ہے اور پھر اردو سے عربی بنانی ہے،
تو یہ ایکسرسائز آپ نے لازمی حل کرنی ہے، اور حل کرنے کے بعد مجھے سینڈ کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ہم کچھ مثالیں قرآن پاک سے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، عذاب عظیم، یہ موصوف صفت ہے۔ عذاب کی صفت کیا ہوگی؟ عظیم، بڑا عذاب ہے، یعنی عذاب چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ اس کی صفت ہے بڑا۔ عذاب علیم، دردناک عذاب، یہ بھی موصوف صفت ہے۔ اسی طرح الفوز الکبیر، بڑی کامیابی۔ الفوز کا معنی ہے کامیابی، یہ بھی ایک ناؤن ہے، الکبیر یہ بھی ایک ناؤن ہے۔ تو کامیابی کی صفت کیا ہے؟ بڑی کامیابی۔ اب یہ دیکھیں، اس میں یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ مطابقت ضروری ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ کے شروع میں کیا ہم پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اب یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ کی صفت ہے نا، اللہ کیا ہے؟ رب العالمین۔ تو یہ دیکھیں، اس کے اینڈ پہ بھی زیر، اور رب کے نیچے بھی کیا ہے؟ زیر۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو وہاں پر الرحمن کے نیچے بھی زیر ہے، الرحیم کے نیچے بھی زیر ہے، مالکی اس کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے۔ تو اللہ کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ کی مختلف صفات کو وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے اچھی طرح سمجھ لینی ہے کہ موصوف اور صفت میں یہ مطابقت اور یہ برابری بہت ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک قاعدہ ہے۔ تو انشاءاللہ جو مرکب توصیفی کا دوسرا حصہ ہے وہ ہم اگلے لیسن میں ڈسکس کریں گے کہ اس قاعدے سے استثناء کون سی چیزیں ہیں، یعنی جو ایکسیپشنز ہیں وہ کون کون سی ہیں، اس پر ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ تو آج کی ہماری کلاس اسی پر ختم ہو رہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔